بیت المقدس دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین بڑے مذاہب مسلم، عیسائیت اور یہودیت تینوں کے لیے اہمیت کا باعث ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ قبلہ اول ہے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کی۔ اس وقت سے یہ مقام مسلمانوں کے لیے بے پناہ عزت رکھتا ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ سب کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کے آخری بادشاہ کا ظہور بھی یہیں سے ہوگا، جبکہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے عیسائی بھی اس مقام کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ قرآن پاک، احادیث اور تاریخی حقائق سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کئی مواقع دیے مگر وہ بدعمالیوں میں گرے رہے، چنانچہ بطور سزا یہود کو پوری دنیا میں منتشر کر دیا گیا۔ اس کے بعد عیسائی قوم نے یہودیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر مسلم قوم کا ظہور ہوا اور مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر کے حرم الشریف کی مقدس حیثیت بحال کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہود کو بھی سہارا دیا اور ان کو ترقی کے مواقع فراہم کیے۔ اس طرح عالمی منظرنامے پر 20ویں صدی میں یہودی دوبارہ دنیا میں اہم قوم بن کر ابھرے اور امریکہ، برطانیہ، اس وقت کے سوویت یونین اور موجودہ روس سمیت دیگر بڑے ممالک نے اسرائیلی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ آج یہ اسرائیلی حکمران طاقت کے بل بوتے پر فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی اور دیگر اسلامی تعمیرات کو شہید کر کے تیسرا ہیکل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا نام ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور اسرائیلیوں سے متعلق دو واقعات ایسے ہیں جن کا تاریخی پس منظر نہایت دلچسپ ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دو ایسے واقعات ہیں جن کے حقائق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہودیوں نے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی جانب تجارت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکیں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی دور حکومت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تین حکمران انبیاء اکرام آئے جن میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہے۔ قصائص النبیین میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کیا تھا۔ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ در حقیقت یہ ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھی۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ تاہم حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں لوح القرآن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ بھی رکھا گیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ سینا کے مقام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص پیالہ بھی موجود تھا جو من و سلوہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قرآن میں تابوت سکینہ کے حوالہ سے سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ چونکہ اس صندوق میں انبیاء اکرام کی وہ اشیاء موجود تھیں جو انہیں اللہ کی طرف سے تحفے میں عطا کی گئی تھیں، اس لیے
اس کو اللہ کی رضا سے یہ مقدس درجہ دیا گیا تھا۔ عوامی عقیدے کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ اگر اس تابوت کو مقدس درجہ دیا گیا تو لوگ دیگر تابوت کو بھی پوجنا شروع کر دیں۔ اس تابوت کو خدا کی مرضی کے تحت خصوصی حیثیت دی گئی تھی، یہاں تک کہ اسرائیلیوں کے لیے تابوت سکینہ ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ عام طور پر یہ تصور قائم ہے کہ جب صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کی تحویل میں تھا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل نما مندر کی تعمیر کروائی جائے، جس میں اس صندوق میں موجود انبیاء کرام کی مقدس چیزوں کو حفاظت سے رکھا جا سکے۔ تاہم تعمیری دورانی کے باعث اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا اور اسی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صندوق وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اہل بابل نے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تاہم اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیلیوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا تو آپ خود یہاں تشریف لائے۔ آپ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہوں سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ قائم ہے وہ ان کی ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کی قربانی دینا ضروری ہے۔ تاہم مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کھوکھلا پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار وہاں ایک دروازہ بھی موجود ہے، قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کریں گے۔ اس لیے یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کریں، جس کی بنا پر وہ فلسطین پر قابض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شام، مصر اور اردن پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سازش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر عرب کی ساحلی پٹی میں مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع کروائی اور اب اس سازش کا آخری مرحلہ استعمال کرتے ہوئے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ابھی بھی امت مسلمہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئی، مسلمان بدستور باہمی اختلافات کا شکار رہے، تو انتہا پسند اسرائیلی حکمران اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ انفارمیشنل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔